السلام علیکم۔ قرآن کا مختصر ترجمہ تفسیر غزالہ عنایت حاصل ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 86 چل رہی ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینaa عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی آخری وقت تک مقرر تھے، ان کی ڈیوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے پیدائش سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک۔ تقریباً 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور تب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مسلسل ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی، وہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اب ان کھلی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور جہاں تک ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، انہیں یہ بھی معجزہ دیا گیا تھا، پھر اندھے اور برس کے مریضوں کو وہ شفا دیتے تھے، یہ بھی معجزہ تھا ان کا بہت کھلا، اور اس کے علاوہ پرندوں میں جان ڈال لیتے تھے۔ یہ اس طرح کے کھلے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کی موت بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں سے ہو۔ تو یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر، یعنی کھلے معجزے دے کر، کہ معجزہ انسان اس طرح کا آنکھوں کے سامنے دیکھے اور وہ بندہ رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو بندہ تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ ان پہ ایمان لائے تھے۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ افکلما جاءکم، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس رسولم، ایسا رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، ایسے احکام لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کو پسند نہیں آئے تو تم سرکش ہو گئے، بغاوت کر دی، انکار کر دیا۔ یعنی جب بھی رسول، پہلے تو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس رسول آئیں تو ہم ان کو فالو کریں گے، جب رسول آتا ہے ان کے پاس اور ایسے احکام لے کر آتا ہے جو ان کی کچھ نفسانی خواہشات جو چل رہی ہیں، کچھ عادتیں ان کے اندر ایسی بری چل رہی ہیں جنہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ رسول ان کے خلاف حکم لے کے آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ اور انکار کرنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر بعض تم میں سے لوگ یہ ہیں کہ رسولوں کو سیدھا جھٹلا ہی دیتے ہیں، یعنی سامنے ایک رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کو دعوت دین دے رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو احکام وہ دے رہا ہے وہ احکام ہمیں پسند نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو شراب کی بڑی عادت ہے، چسکا لگا ہوا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس میں حکم آ گیا کتاب میں کہ جی شراب چھوڑ دیں۔ اب یہ اس کی خواہشات نفس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، تو اس طرح کے بہت سارے فرقے کرتے کیا تھے کہ جب حکم پسند نہیں آ رہا تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ رسول کو ہی جھٹلا دو، بندہ سیدھا کھڑا ہو کے منہ پہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو رسول ہی نہیں ہے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض فریق لوگ جن کو ان کی باتیں رسولوں کی پسند نہیں آتی تھی اور وہ بڑے سرکش ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ جھٹلانا کیا ہے، سیدھا نبیوں کو قتل ہی کر دو۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض لوگ تمہارے جو ہیں وہ نبیوں کو قتل ہی کر دیتے تھے، یعنی نبیوں کو جھٹلانے اور قتل کرنے کے پیچھے مقصد معاملہ کیا تھا کہ وہ جو احکام لے کر آ گئے، احکام اب ہماری خواہشات نفس کو پسند نہیں آ رہے۔ چاروں کتابوں کا یہی حال ہے، ساری امتوں کا یہی حال، جو چیز پسند نہیں آئی اس کو جھٹلا دو یا نبیوں کو قتل ہوتے رہے۔ پیچھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا انہیں نہ کوئی قتل کر سکا، جھٹلایا گیا، بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ جھٹلایا گیا، اور جھٹلانے کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے۔ آگے آتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے، پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے ہمارے عقل پہ پردے چڑھے ہوئے لوگ عام کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کو رد کر کے اصل بات کیا بتا رہے ہیں، بل لعنہم اللہ، غلاف نہیں چڑھے ہوئے بلکہ لعنت بھیج دی ہے ان کے اوپر اللہ نے، بکفرہم، ان کے انکار کے سبب، غلاف نہیں چڑھے ہوئے، ان پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقا لما معہم، اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی جو کتابیں ان کے پاس آلریڈی تھیں، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی جب نئی کتاب آئی جیسے یہ قرآن، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تو ان کی حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے
کہ کافروں پر ہمیں فتح دی جائے۔ فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ چیز، عرف کفروا بہ، وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی قرآن جب ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے پہچان لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے پہچان لیے تھے، اہل کتاب میں پہچان لیے تھے، لیکن جب انہوں نے پہچان لیا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے کافروں پر، یہ لوگ کفر جو کرتے ہیں لعنت ہے ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ سیدھی لعنت، استغفر اللہ۔ آپ سوچیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے غصے میں پھر وہ سیدھے کہتے ہیں کہ ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت بخشے، بچائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ہدایت بخشے، آمین۔